الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ آج جنتیوں کی 5ویں صفت پر گفتگو ہوگی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور اللہ کی حرام کی ہوئی جان کو قتل نہیں کرتے مگر حق کی بنا پر اور بدکاری نہیں کرتے، جو شخص ایسا کرے گا وہ عذاب سے دوچار ہوگا اور قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت دن اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا۔ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں ذلت کے ساتھ رہے گا۔ اس آیت میں اللہ نے 3 باتیں بتایا ہے۔ تینوں باتوں پر تو اس وقت بات نہیں ہو پائے گی کیونکہ جمعے کو بہت مختصر وقت آج کل مشکل سے 20 منٹ بچ رہا ہے، کیونکہ زوال ہی آج کل جو ہے 12:18 پر ہو رہا ہے۔ اس لیے مختصر میں چند باتیں صرف اس پر کر دیتا ہوں کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ جو اللہ کے سوا دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ اس بات کو بالکل واضح طور پر سمجھنے کے لیے مشرکین مکہ کے عقیدے کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ پاک نے سورہ 39 آیت نمبر 38 میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اے پیغمبر ان مشرکین سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین کو کس نے بنایا، تو وہ کہیں گے اللہ۔ اور سورہ 43 آیت نمبر 87 میں کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور ان سے پوچھئے کہ ان کو کس نے بنایا، تو کہیں گے اللہ نے۔ اور ایک تیسرے مقام پر کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور ان سے کہیے کہ زمین آسمان کس نے بنایا اور سورج و چاند کس کے اختیار میں ہے، تو یہ کہیں گے اللہ نے۔ اور پھر سورہ یونس آیت نمبر 39 میں تو اور زیادہ واضح طور پر یہ بات آ گئی کہ فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ پیغمبر ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین سے رزق کون دیتا ہے، یعنی آسمان سے پانی برسا کر زمین سے اناج اگا کر کون تمہیں دیتا ہے، اور تمہارے کان اور تمہارے آنکھیں کس کے قبضے قدرت میں، اور زندے سے مردے کو کون نکالتا ہے اور مردے سے زندے کو کون نکالتا ہے، اور پوری کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، بے ساختہ کہیں گے اللہ۔ اب کوشچن پٹ اپ ہوتا ہے کہ جب مشرکین یہ مانتے ہیں کہ آسمان و زمین کا مالک ایک اللہ ہے، ان کا پیدا کرنے والا ہی اللہ ہے اور رزق کا مالک اللہ ہے، ہماری آنکھ اور کان کا مالک اللہ ہے، پوری کائنات کا نظام صرف اور صرف اللہ چلا رہا ہے، تو پھر یہ تو پورے توحید کو مان رہے ہیں پورے طور پر، پھر یہ اللہ کے غضب کے مستحق کیوں ہوئے؟ اس کا جواب اسے سورہ یونس میں آیت نمبر 18 میں اللہ نے دیا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ مشرکین اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہیں وہ نہ نفع پہنچا سکتے نقصان، پھر وہ کیوں ان کی بات کرتے ہیں؟
وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ کے مقرب ہیں، ہماری سفارش ان کے یہاں کر دیں گے، اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے مشرک قوم نوح سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہی تعویل کرتے ہیں کہ یہ اللہ نہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے ہماری سفارش کر دیں گے۔ یہی مشرکین مکہ کہتے تھے، یہی آج کا کلمہ گو مشرک کہتا ہے۔ کلمہ گو بھی مشرک ہوتے ہیں، یہ بعد میں بات آئے گی۔ تو جب مشرکین یہ کہتے ہیں کہ یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کے ہماری سفارشی ہیں، تو اللہ نے اسی آیت میں پھر جواب دیا قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، اے پیغمبر ان سے کہیے کیا تم ایسی بات کی خبر دیتے ہو کہ اللہ کے علم نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں، لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، یعنی بندوں کی سفارش کرنے والا اللہ کے پاس نہ آسمانوں میں کوئی ہے نہ زمین میں ہے، یعنی یہ جھوٹی بات ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ میرے پاس بندوں کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں تو کس کی بات سچی ہے؟ اللہ کی بات سچی ہے، ان کی اٹکل بازوں کی بات سچی نہیں ہے۔ اب مشرکین کی ایک بات اور جان لیجئے، تو اس سے اور بات نکھر کر آ جائے گی۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ مشرکین جب کعبے کا طواف کرتے تھے تو کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک، ہم حاضر ہیں اللہ، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہی شریک ہے جس کو تو نے اختیار دے دیا ہے اور تو ہی ان کا مالک ہے۔ یہ تھا مشرکین کا جرم کہ ایک اللہ کو ساری طاقت کا مالک اور سب کچھ کرنے دھرنے والا جانتے تھے، اس کے باوجود یہ کہتے تھے کہ اللہ نے خود ہی اپنی خدائی میں ان کو اختیار دے دیا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ اب یہ باتیں سننے کے بعد مسلمان یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو کلمہ گو ہیں، یہ سب باتیں قرآن میں مشرکین کے بارے میں، تو آئیے قرآن سے ہی بتاتے ہیں کہ کلمہ گو بھی مشرک ہو جاتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 82 میں اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک جیسے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے لیے امن ہے، وہی ہدایت پانے والے۔ اس آیت سے بالکل واضح ہو گیا کہ کلمہ گو بھی مشرک ہوتے ہیں، اور جو کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کرے گا اس کا بھی وہی اثر ہوگا جو مشرکین مکہ کو ہوا۔ اور سچائی تو یہ ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو جتنے مشرک تھے وہ سب جو ہے یہی تعویل کرتے تھے جو مشرکین مکہ کرتے تھے، اور ہر نبی کی امت کلمہ گو تھی، وہ بعد میں مشرک ہوئے۔ یہ یہودی جن کو کہتے ہو یہ کلمہ گو تھے، یہ بعد میں انہوں نے شرک کیا اور بعد میں ان کا نام یہودی ہوا، ورنہ یہ تو مسلم تھے۔ اور جن کو اللہ نے نصارہ کہہ کے پکارا یہ بھی سب مسلم تھے، یہ سب کلمہ گو تھے، بعد میں انہوں نے شرک کیا۔ تو سارے نبی کی امت جو تھی مسلم تھی، بعد میں انہوں نے شرک کیا، تو وہ اس عذاب کے مستحق ہوئے۔ تو اگر کوئی آج بھی اس دور میں بھی کلمہ گو ہو کر شرک کرے گا تو اس کا بھی وہی اثر ہوگا جو مشرکین مکہ کو۔ قرآن میں اسی لیے بیان کیا اللہ نے، یہ قصے کہانی کے طور پہ نہیں بیان کیا، اس لیے بیان کیا کہ اگر مشرکین مکہ شرک کیے تو جہنمی، حالانکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو پیرو اپنے کہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے علم بردار تھے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود شرک کرتے تھے تو وہ جہنمی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کر کر مسلمان شرک کرے تو وہ جنتی تھوڑا ہو جائے گا، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں چلے گا، تو وہ بھی جہنمی ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے بات بتائی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک آیت اور پیش کر دے رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے جھلی کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی میں جو ایک جھلی ہوتی ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا من دونہی میں قطرے سے لے کر سمندر تک، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، چینٹی سے لے کر جبریل تک، عرش معلیٰ سے لے کر تحت الثری تک، یہ سب اللہ کے غیر ہے۔
اس میں نبی رسول کتب ابدال بھی آ گئے. یہ سب جو ہے کھجور کی گٹھلی کی جھلی کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے. خود سورہ جن آیت نمبر 21 میں اللہ نے کہا قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا. اے پیغمبر کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ میں ذرہ برابر نفع نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے چل کر مدین پہنچے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور مسافر تھے، تھکے مادے تھے، بھوکے پیاسے تھے، کوئی سہارا نہیں تھا. اس وقت اللہ کو پکارا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے پروردگار، میں اس وقت تو مجھے جو نعمت بھیج دے میں اس کا سخت محتاج ہوں. اور خود پیغمبر کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَوَزَدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے نبی، ہم نے آپ کو غریب پایا، ہم نے مالدار کر دیا. پوری تفصیلات بھری پڑی ہے. تو یہ جو بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ دنیا کا تکوینی نظام کتب ابدال غوث یہ سب چلاتے ہیں، یہ سب جھوٹی بے بنیاد بات ہے. پورے قرآن کے ذخیرے میں، احادیث کے ذخیرے میں کوئی ایک ثبوت نہیں دے سکتے. اللہ جب کہہ رہا ہے لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کہ آسمان و زمین میں بندوں کے سفارشی اللہ کے پاس کوئی نہیں ہے، تو بات ہی ختم ہو گئی. خود اگر سورہ فاتحہ کا مطلب بھی لوگ جان لیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے میں بات بتا دوں کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا اس کے اختیارات میں، یہ دراصل میں بغاوت ہے اللہ کی. جیسے حکومت تمام قصور تو معاف کر دیتی ہے، لیکن اگر کوئی حکومت کا تختہ پلٹے تو سیدھا اس کے لیے پھانسی، اس کے لیے معافی نہیں ہے. ایسے اللہ کے ساتھ جو دوسرے کو شریک کرتا ہے یہ اللہ سے بغاوت ہے. اس لیے اللہ نے کہا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اس پر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور دوسرے مقام فرمایا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور جو اس سے بچے گا اس کے لیے کوئی معافی نہیں، چاہے وہ نبی کے گھر کا کیوں. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بچا نہیں پائیں گے، وہ جہنم میں جائے گی. نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو بچا نہیں پائیں گے، وہ جہنم میں جائے گی. تو واسطے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک راستہ توحید والا نہ اپنائے آدمی. نوح علیہ السلام کی بیوی کو واسطہ تو رسول سے ہے، نبی سے ہے، لیکن راستہ غلط تھا، جہنمی ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی کا واسطہ تو رسول سے ہے، لیکن راستہ توحید کا نہیں شرک تھا تو جہنمی ہے. اس کے مقابلے میں آسیہ کا راستہ توحید کا تھا تو فرعون کی بیوی ہو کر وہ جنت میں جائیں گی. تو اصل راستہ ہے توحید کا راستہ جنت میں لے جائے گا، اور شرک کا راستہ جہنم میں لے جائے گا. اور اگر سورہ فاتحہ بھی لوگ سمجھ لیں تو بھی توحید واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی. اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ بندو میں رب العالمین ہوں، یعنی سارے جہانوں کا مالک ہوں میں. اب اس جہان کی تفصیل کا وقت تو نہیں ہے اس وقت. ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیجئے کہ اللہ کتنا عظیم ہے، کیسا لامحدود طاقت کا مالک ہے، کہ جدید سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جو پہلی گلیکسی ہے جس کو کہکشاں ہندی میں تارا منڈل کہتے ہیں، جس کے اندر کروڑوں تارے ہیں اور ایسی کئی ارب گلیکسیاں ہیں، تو بعض تارے اتنے بڑے ہیں کہ ہماری یہ جو زمین ہے ایسی 1 ارب زمین اس کے اندر آ جائیں، وہ کروڑوں تارے ہیں. پھر ایسی اربوں گلیکسی ہیں. پھر یہ ہماری جو گلیکسی ہے اس کی ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانے میں 1,00,000 لائٹ ایئر لگیں گے. اب اس کی تفصیلات کا وقت نہیں ہے، تو پھر ہماری زمین تو 0 پوائنٹ بھی نہیں بچی. تو اللہ نے فرمایا کہ میں سارے جہانوں کا رب ہوں، اور ساری طاقت کا مالک وہی ہے، سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ کیسا ہے؟ کہا الرحمن الرحیم، میں بے حد مہربان نہایت رحم والا. تو اب کسی کے پاس ذرا دولت آ جائے تو اپنے قریب والے کو حقارت کی نظر سے دیکھے، اس کے ساتھ اکڑ دکھائے، تو یہ تو پھر اللہ کی پارٹی کا آدمی نہیں ہوا، یہ تو شیطان کی پارٹی کا ہوا، اور شیطان کی پارٹی میں جائے گا، جہنم میں جائے گا. یعنی سورہ فاتحہ میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جیسے میں ساری طاقتوں کا اور سارے خزانوں کا اور ساری قدرت کا مالک ہونے کے باوجود نہایت مہربان، بے حد مہربان، نہایت رحم والا ہوں،
ایسا ہے میرے بندو، تم بھی زمین پر لوگوں کے ساتھ شفقت اور محبت کی زندگی گزارو، اور پھر وہ اللہ ایک دن آنے والا ہے کہ انسان کی عارضی جو اختیارات ہیں اس دنیا میں وہ بھی سب ختم ہو جائے گا۔ آج آدمی کسی مکان کا مالک ہے، کسی فیکٹری کا مالک ہے، لیکن ڈے آف ججمنٹ جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں، اس دن انسان کی یہ عارضی ملکیت بھی ختم ہو جائے گی۔ مالک یوم الدین، صرف اللہ کی حاکمیت وہاں ہوگی، وہی مالک ہوگا تنے تنہا۔ تو جب وہ اتنا عظیم ہے، لامحدود طاقت والا، قدرت والا، حکمت والا، علم والا، سارے خزانے اس کے پاس ہیں، تو عبادت تو اسی کی ہونی چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تیری بھی نہیں کہا، بھی مانے اوروں کی ہو سکتی، ہی مانے کسی اور کی نہیں۔ و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ اگر مانگیں گے دوسرے سے تو مشرک ہو جائیں گے۔ غائب میں مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارنا جائز ہے، کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا جائز نہیں۔ یہ صرف اللہ کی صفت ہے جو ہر ایک کی بیک وقت میں مدد کرنے پر قادر ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کو پکارا جائے۔ قرآن میں بے شمار مقام پر اللہ نے فرمایا، جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جیسے حکومت کے پاس پہنچنے کے لیے پہلے جو ہے اس کے جو چھوٹے عہدیدار ہیں ان کے پاس جایا جاتا ہے، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ قرآن نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اپنے بندے کے شہ رگ سے قریب ہوں۔ میرے بندو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اگر کوئی تحت الثری کے اندر من میں آدمی اللہ کو پکار رہا ہے تو اللہ اس کی پکار کو سن رہا ہے۔ تو یہ مثالیں بے بنیاد ہیں۔ ایک اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ لیکن مشرکین مکہ کی جو خصلتیں ابھی آپ نے سنی ہو، قرآن کے میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، وہ سب اس وقت جو کلمہ گو مسلمان کہلاتے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد کے اندر یہ شرک بھر گیا ہے، بلکہ بعض اعتبار سے تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ مثلاً علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے، اس سے پہلے میں ایک دوسری بات یاد آ گئی تو وہ عرض کر دوں کہ آج کا مسلمان کس قدر شرک میں ڈوبا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا ہے کیا، جو کچھ لینا ہے میں لے لوں گا محمد سے۔ بتائیے کتنا بڑا شرک ہے۔ اور ایک کلمہ کو مشرک تو یوں کہتا ہے، خدا سے میں نہ مانگوں گا کبھی فردوس اعلیٰ کو، مجھے کافی ہے یہ تربت معین الدین چشتی کی، در حضرت سے میں مایوس جاؤں غیر ممکن ہے، منہ مانگی مراد اس در پہ ہر سائل نے پائی ہے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ پنجاب میں لاکھوں لوگ مار دیے گئے اور دیگر تمام مشائل اس وقت دنیا میں درپیش ہیں، اگر ان بزرگوں کو اتنا پاور اختیار ہے تو کیوں نہیں بچا لیا انہوں نے؟ تو یہ تو مشرکین مکہ سے بھی آگے گزر گئے۔ اسی لیے کسی علامہ اقبال نے کہا، عطا کر دے انہیں یا رب بشارت بھی بصیرت بھی، مسلمان جا کے لٹتے ہیں سواد خانقاہی میں۔ اور دوسرے مقام پر علامہ اقبال نے کہا، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اب بات کٹھوجتی کریں گے کہ صاحب بیٹی پانی لا، بیوی پانی لا، تو یہ سب بکواس ہے۔ میں نے ابھی کہا غائب میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ شرک ہے۔ باقی جو پاس میں لوگ ہیں، اللہ نے ان کو جو اسباب دیا اس سے ایک دوسرے کی مدد کریں، یہ تو عین دین ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے اس میں بے جگہ بے شمار مقام پر اللہ نے کہا ایک دوسرے کی مدد کرو جو جس لائق ہے۔ اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی عجیب بات کہی، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کی کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تو حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعوا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اللہ نے فرمایا، کون ہے جو مضطر کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو اللہ نے صاحب بتا دیا، قرآن بھرا پڑا ہے کہ مسئلے کا حل صرف اللہ کے ہاتھ میں،
کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔